مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میسج آف اسلام چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل میسج آف اسلام میں۔ میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم پاکی اور ناپاکی کے مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کن چیزوں سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے انسان پر وضو واجب ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے انہی چیزوں کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان پر وضو واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کروں، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح سے دینی مسائل اور اسلام کے میسج اور دین کے پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اسے خود بھی دیکھیں اور اسے اپنے دوست و احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ جس طرح آپ خود مسائل سیکھیں، آپ کے دوست اور احباب بھی ان مسائل سے واقف ہو سکے اور ان مسائل کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے منی، مذی اور ودی۔ ان تین چیزوں کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ مرد اور عورت کے سامنے کی شرمگاہ، اس میں سے پیشاب کے علاوہ تین ایسے مادے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے منی، دوسری چیز ہے ودی اور تیسری چیز ہے مذی۔ اب منی کسے کہتے ہیں، مذی کسے کہتے ہیں اور ودی کسے کہتے ہیں، ان تمام کی تعریف اور ان کی تمام تفصیل میں آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ منی جو ہے وہ مرد حضرات کی منی الگ ہوتی ہے اور عورتوں کی منی الگ ہوتی ہے۔ کہ مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابل میں عورتوں کی منی پتلی اور زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے مذی، جو پتلی اور سفید مائل ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہے ودی، جو سفید اور گدھلے رنگ کی گاڑھی ہوتی ہے۔ یہ تو منی اور مذی اور ودی کی تعریف ہو گئی کہ منی کا رنگ کیسا ہوتا ہے، مذی کا رنگ کیسا ہوتا ہے اور ودی کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ اب منی کب نکلتی ہے اور مذی کب نکلتی ہے اور ودی کب نکلتی ہے؟ کہ منی جو ہے وہ شہوت کے وقت کود کر نکلتی ہے۔ انسان جب بیوی سے جماع کرتا ہے یا اسی طرح غلط طریقوں سے منی نکالتا ہے تو منی شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے، اور مذی جو ہے وہ شہوت کے وقت بغیر شہوت کے اور بغیر کودے نکلتی ہے۔ یعنی کہ منی جو ہے وہ کود کر نکلتی ہے اور مذی شہوت کے وقت بغیر شہوت کے بغیر کودے نکلتی ہے۔ اور ودی جو سفید اور گدلے رنگ کی گاڑھی ہوتی ہے وہ کبھی پیشاب سے پہلے یا کبھی پیشاب کے بعد یا اسی طرح کبھی جماع کے وقت یا کبھی غسل کے بعد بلا شہوت کے نکلتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تین چیزیں تھیں، منی، مذی اور ودی۔ میں نے ان کی جو ہیئت ہے، ان کی رنگت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ کس طرح نکلتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ان کا حکم کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ منی کے نکلنے سے کیا واجب ہوتا ہے، مذی کے نکلنے سے کیا واجب ہوتا ہے اور ودی کے نکلنے سے کیا واجب ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے صرف منی ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کے شرمگاہ سے خارج ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ باقی اگر مذی نکلتی ہے یا ودی نکلتی ہے تو انسان پر غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ وضو کر کے وہ اپنی نماز یا عبادات کر سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں
کہ انسان کی شرمگاہ سے اگر منی نکلتی ہے اور وہ شہوت کے ساتھ اگر نکلتی ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے دو مادے ہیں مزی اور ودی، ان کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مزی کسے کہتے ہیں اور ودی کسے کہتے ہیں اور ان کی رنگت اور ان کی حیت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ کی شرمگاہ سے نکلتی ہے تو آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ وضو کے ذریعے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسری عبادات کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے کپڑے پر کہیں منی لگی ہو یا مزی لگی ہو یا ودی لگی ہو تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر یا آپ کے کسی کپڑے پر وہ ناپاکی لگی ہو تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ناپاکی مقدار میں تھوڑی ہے یا زیادہ ہے۔ کہ اگر 1 درہم کے مقدار سے کم ہے، یعنی کہ یہ ہاتھ کی جو گولائی ہوتی ہے اسے 1 درہم کے مقدار کہا جاتا ہے، کہ اگر اس سے کم ہے تو آپ 1-2 بار دھوئیے، اگر وہ پاک ہو گیا تو آپ اس کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے اور اگر اس سے زیادہ مقدار میں آپ کے کپڑوں پر یا جسم پر نجاست لگی ہے تو آپ کو اسے 3 دفعہ دھونا پڑے گا، اور اس طرح دھونا ہے کہ آپ کو ہر دفعہ اسے خوب اچھی طرح نچوڑنا ہے تاکہ اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے وہ مسائل جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن شرم کے مارے ان مسائل کو وہ لوگوں سے نہیں پوچھتے۔ تو ناظرین، یہ پاکی اور ناپاکی کے وہ مسائل تھے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کہ اس لیے کہ یہ وہ مسائل ہے جو ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان مسائل سے واقف ہو، کہ اسے پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم ہو کہ کن چیزوں سے انسان ناپاک ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ وہ مسائل ہے جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کے مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تو آپ اسے اپنے دوست و احباب تک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی ان مسائل کو جان سکے، اس لیے کہ یہ وہ بنیادی مسائل ہے جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر اسے یہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو وہ یہ نہیں جان سکتا کہ کن چیزوں سے مجھے غسل کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے وضو کرنا ہے۔ اس لیے یہ وہ مسائل ہے جن کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے دوست و احباب تک ان مسائل کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ان مسائل کو جان سکے۔ اور آخر میں آپ سے پھر میں ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل اور دینی پیغام اور دینی میسج آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔